आपने नाम सुना। अल्लामा हिल्ली, हिल्ला के रहने वाले, सरकार अमीरुल मोमिनीन के करीबी रजब अशरफ में दफन है। अल्लामा हिल्ली के बारे में एक रिवायत मिलती है कि ये हिल्ले से सलाम करते हैं, गुंबद अली से सलाम का जवाब आता है। कैसे लोग, सुभान अल्लाह। ये अल्लामा हिल्ली मस्जिद साला में जा रहे कि इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाए। आखिरी रात ये जा रहे हैं, अपनी सवारी पर बैठे हैं, जा रहे, अंधेरा रात का वक्त है। अचानक देखा कि असनाए राह में कोई हम सफर साथ हो गया, जानते नहीं हैं कि कौन है। अल्लामा हिल्ली के हम सफर हो गया। उसे देखा कि ये तो घोड़े पे हैं और वो पैदल आ रहे। इन्होंने जरा देखेंगे, बड़े ज़हीन लोग होते हैं, थोड़ा सा चेक करने के लिए कि कौन है, घोड़े को तेज किया। अब जो गौर से देखा, घोड़ा भी तेज गया, मगर वो उसी रफ्तार में बराबर से आ रहे है नहीं। कहते हैं कोई साहिब बसीरत इंसान है। सलाम किया, सलाम का जवाब जो ही आया, क्योंकि सवार सलाम करे, सलाम का जवाब आया, मुतमईन हो गए। दिल में कहते हैं कि बहुत इंसान मुख्त ऐसे कभी कभी मिलते हैं जो मुझे सवाल नहीं आते, क्यों ना मैं इनसे पूछ लूं। खुश नहीं हो रहे, क्यों ना इनसे पूछ लूं। फौरन एक सवाल किया, उन्होंने फौरन जवाब दे दिया, मुतमईन हो गए। दूसरा सवाल किया, इन्होंने जवाब दे दिया, मुतमईन हो गए। सवाल करते गए, जवाब मिलता गया, सवाल करते गए, जवाब मिलता गया। अल्लामा हिल्ली जो चुप हुए ना, वही चलने वाला फरमाता है जो सवाल पूछना था हिल्ली वो तो पूछा नहीं। हाय हाय हाय, अभी भी नहीं समझा कि ये कौन है जो पूछा। कहता वो मुझे सनद नहीं मिली। सही ने फरमाया हमारी किताब जो कुतुब अरबा में तहजीब के फुला सफ़ा और फुला सतर पर इसका जवाब मौजूद है। कि कहते मैं तो कई दफा देख पढ़ाता हूँ मगर मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये जब कहा तो कहते हैं क्यों ना मैं इनसे कुछ सवाल करूं। कहते हैं बुजुर्ग, इस वक्त इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। खुशबू में रहमतुल्लाह, इमाम ज़माना से मुलाकात हो सकती है। ये कहा तो इनके हाथ से चाबुक गिर गया। गिरा नहीं, गिराया गया। ये पकड़ना चाहते हैं, पकड़ा नहीं गया, जमीन पे गया। वो जो चलने वाले ने वही चाबुक उठा के इनके हाथ में दे के कहा, अल्लामा हिल्ली इस वक्त तेरा हाथ इमाम ज़माना के हाथ गिरा। अल्लाह गिरा, उठा तो इमाम ज़माना नहीं है। घर आके किताब खोली, वही सफ़ा वही सतर उसमें मौजूद, किनारे पे लिख दिया ये जवाब मुझे इमाम ज़माना ने बताया। अल्लाह अकबर। आज हमारा इमाम ज़माना दो चीज, एक दो वाक़या और भी मैं जान कर दूं। एक लड़का है कूफे का, वो कहता है कि मैं इमाम ज़माना के लिए मस्जिद साहला में जाता हूँ। दुआ है कि मुस्तरिब 40 रात जब मुकम्मल हुई तो उसे ख्वाब में कहा गया कल फलां दुकान पे आ जाना, मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। बच्चा बहुत खुश हो गया। वही वक्त आया, चल के बुजुर्ग क्या वहां पहुंचा, देखा एक जीशान इंसान बैठे हैं, सलाम किया। ऐसा जवाब मिला कि मुतमईन हो गया। इधर बैठा ही था, दुकानदार अंदर खड़ा हुआ है अपनी दुकान के अंदर। ये कहता मैं बैठा ही देखा कि एक बीबी है मस्तूर जो सफेद बुरके में मलबूस, उसी दुकान पे चढ़ के दुकानदार के पास गई और जाकर उसने कान की बाली उसे दी कि मैं ये बेचना चाहती हूँ, आप खरीद ले। जब इसने उसे दिया ना तो बीबी ने कहा दुकानदार के, ये पूरे बाजार में 2 रुपए वो देते हैं, मुझे 3 रुपए चाहिए, जो मुझे 2 रुपए किसी के कर्ज देना, 1 मेरा बच जाएगा। जब दुकानदार ने वो कान की बाली देखी ना, देख के कहता है बीबी तेरी ये बाली 7 रुपए की है। जल्द समझ आ गया मेरा। उसने कहा दुकान वाले तो 3 रुपए नहीं देते, आप 7 रुपए कह रहे हैं। उसने कहा बीबी ये है ही 7 रुपए की, मैं 8 में बेचूंगा, 1 रुपया मुझे मुनाफा मिलेगा। है 7 रुपए की, अगर बेचनी है तो मैं 7 रुपए दूंगा। समझ आ गई। अगर बेचनी है, बीबी ने कहा मुझे 3 की बजाय 7 मिल रहे हैं। उसने बेच के 7 रुपए लिए, खुश हो जिसम भी थोड़ा सा बना भी लिया। लेके जब बीबी नीचे उतरी ना सीढ़ियों से, उसी बुजुर्ग ने उस बच्चे से कहा
اے شخص تو اس دکاندار جیسا ہو جا. اور سمجھ آتی بھائی, تجھے مجھے ملنے کی ضرورت نہیں, میں خود ملا کروں. اللہ اکبر. حیدری, تمہیں ضرورت نہیں, میں خود ملا کروں گا. یہ کون ہے؟ ہمارا امام زمانہ جو ہماری رہنمائی میں ہر وقت ہمارے ساتھ. علامہ ہلی کے محلے میں پھر ایک اور واقعہ. علامہ ہلی کے محلے میں ایک سنی المذہب صاحب کے عالم ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف ایک بہت بڑی موٹی ضخیم کتاب لکھی. کتاب اور وہ دکھاتا کسی کو نہیں تھا, لیکن اسی کتاب سے لوگ اس کے ساتھ مناظرے بات کرتا تھا. علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ ان کے پاس ہمارے خلاف ایک کتاب لکھی ہے. اب جب تک کتاب پڑھی نہ جائے گی یا لکھی نہیں جائے گی تو جواب کیسے دیں گے؟ اور اتنی بڑی کتاب کے لیے, پڑھنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی چیز رہ جائے, لکھنا ضروری ہے. ہمت کر کے اس کے گھر گئے. وہ جانتا تھا خوشا نصیب. علامہ آپ کیسے آ گئے؟ کہتے آپ سے ایک کام ہے ضروری, اس لیے میں آیا. بیٹھ گئے. مزاج پرسی کے بعد اس نے کہا حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ سنا ہے آپ نے ایک کتاب لکھی. کتاب لکھی ہے, کتاب لکھی ہے. وہ کتاب میں لینے آیا. بس یہ کہنا تھا تو اسی نے کہا میں نے قسم کھائی ہے وہ کتاب کسی کو دوں گا ہی نہیں. خود خیال کرا میں لفظ کہنے لگا جو لکھی ہوئی ہے. اکثر یہ نہیں پڑھتے لوگ. آپ نے کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا. جب کہا نا قسم کھائی ہے, علامہ ہلی نے کہا قسم کی ایک شرط ہوتی ہے, وہ بتا دے پھر نہ دے مجھے. اس نے کہا میں نے ایک رات دینے کی قسم کھائی ہے. فرمایا مجھے ایک رات کے لیے دے دے. اس نے دے دی. اب ایک رات کی قسم شرط میں آ گئی. علامہ ہلی گھر گئے, نماز مغربین کے بعد لکھنا شروع کر دیا. اب ایک آدمی کتنی دیر تک اتنی بڑی ضخیم کتاب کو لکھنے کے لیے کون گل کر لوں. جو ہی آدھی رات ہونا شروع ہوئی, نیند آئی نہیں, غالب شروع ہونا لگی. غالب کب دی. لکھتے لکھتے علامہ ہلی نے کچھ لفظ تھے کچھ, لیکن نیند میں کچھ لکھ دیا. 2-3 لفظ لکھے رک گئے. کہتے ہیں اگر یہ نیند میں میں نے ساری کتاب لکھی تو اس کا جواب میں کیسے دوں گا, کیونکہ لفظ بدل جاتی ہے. ادھر خیال کیا, اور لکھنی بھی آج کی رات ہے, کل تو واپس کر دینا ہے. ادھر خیال کیا, اسی خیال میں اونگ آ گئی. اونگ میں 12ویں نے کہا آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا. خوش ہو والا پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے. آپ سو جائیں میں لکھ دوں گا. جب گارنٹی ملی سو جائیں میں لکھ دوں گا. علامہ ہلی سو گئے. صبح جو اٹھے دیکھا سرہانے کتاب لکھی ہوئی ساتھ پڑھی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے تمت بالخیر. اللہ اکبر. اب دیکھیں ذرا غور سے جا کے اس کو کتاب کو پڑھیں گے تمت الثاقبہ کو. اس نے کہا, کہتے ہیں کہ دیکھو لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں کہ میں نے غور سے جب دیکھا تو نیچے امام زمانہ کے دستخط بھی موجود. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے امام زمانہ. بس آخری ایک جملہ. 307 ہجری میں حسین ابن روح کا زمانہ ہے. کل جن کے لیے آپ نے رات کو عریضے ڈالے ہوں گے, حسین ابن روح کا زمانہ 307 ہجری میں. 255 میں امام تشریف لائے دنیا میں. ان کے زمانے میں ایک جعفر بن ابو جعفر محمد ابو جعفر بن قولوی اس کا نام ہے. یہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلا. جب یہ آیا بغداد میں تو یہ بیمار ہو گیا, اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں وہاں بچنے کی بات, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حج اب مجھ سے نہیں ہو سکتا. آخر انسان کو کچھ نہ کوئی پتہ لگ جاتا ہے. اس نے ایک آدمی کو تیار کیا, ڈھونڈا. ایک ابن حشام ایک آدمی ملا, معتبر آدمی. ان کو ایک رکا لکھ کے دیا. رکا لکھ کے دیا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں. حج پہ جب حج ہو جائے گا تو کرامتا کے قوم تھے, قبیلے تھے جنہوں نے حجر اسود کو لوٹ لیا تھا. ایک زمانے میں رسول خدا کے زمانے میں رکھا گیا حجر اسود, ایک حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین نے رکھا. اب یہ ایسی حج پہ رکھا جائے گا. اسے کہا کہ جو شخص آ کے حجر اسود کو اپنے مقام پہ رکھ دے اور وہ ٹھہر جائے, یہی رکا اسے دے دینا.
یہ بغداد سے چلا اور چل کے مکے آیا، حج ہو گیا، حج ہونے کے بعد اعلان ہو گیا کہ آج وہاں رکھا جا رہا ہے. یہ کہتا میں جا کے کھڑا ہو گیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پتہ نہیں کون کون آئے ہوں گے اس وقت، پھر لوگوں کے نام نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء آئے، تشریف لے آئے، رکھتے ہیں یتزلزلو و یضطربو، حجر اسود ہلنے لگتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے، نیچے پکڑ، قرار نہیں ہے، پیچھے پکڑ لیتے ہیں. کہتا کہ ایک ایسا وقت آیا، ایک ذیشان نوجوان آیا ہے، خوش ہو میرا پتر. آتے ہی خود ہی راستہ مل گیا. امام نے آ کے حجر اسود کو لے کے اپنے مقام پہ رکھا، وہ مستقر ہو گیا ہے، ٹھہر گیا. جب وہ ٹھہر گیا نا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. امام انہیں کے درمیان سے راستہ ہوا، باہر تشریف لے جانے لگے. وہ شخص کہتا ہے میں بھاگ کے امام کے پیچھے. جب مجمع سے میں باہر نکلا، امام ذرا آگے گئے نا، آگے سے رک کے کہتے ہیں جعفر بن قولوی نے رکا دیا ہے، مجھے رکا دے دو. خوش ہو اس نے لکھا ہے کہ مولا میں بیمار ہوں، کتنی دن اور زندگی ہے؟ پر میں ان سے کہہ دینا ہم نے تیری عمر 30 سال بڑھا دی ہے، 30 سال تو زندہ رہے گا. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد اس امام زمانہ کی آمد کے صدقے میں جو دینی مقاصد آپ کے دلوں میں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، ان میں انہیں فیض المرام فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور اجرا. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.